السلام علیکم جی. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے گجرانوالہ کے جو اپنے ممبران ہیں، منتخب ممبران، ان کی ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو مطلب کہ ایک اہم بات کہی اور جس کے اوپر تمام ولاگرز ولاگ کر چکے ہیں. ہم چونکہ چھٹی پہ تھے اس لیے نہیں کر پائے. اس کے کچھ پہلو ہیں جس کو ڈسکس ہونا ضروری ہے. پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے گورننس کا، وہ کیا ہے کہ سینٹر کے اندر ایک وفاق ہے. وفاق کا اپنا تھوڑا سا علاقہ ہے جسے فیڈرل ایڈمنسٹریٹر ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، فیڈرل کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کہا جاتا ہے ویسے اسے. اس کے بعد پھر 4 صوبے ہیں اور 5واں گلگت بلتستان ہے جس کو ہم نے پروویژنلی جو ہے عارضی طور پہ کہہ لیں کچھ دیر کے لیے صوبے کا اسٹیٹس دے رکھا ہے. آئینی طور پہ اس کو صوبہ نہیں کہا گیا، اس کو ایڈمنسٹریٹولی ہم نے صوبے کا دیا ہوا ہے بیکاز آف ہمارا جو کشمیر کا کلیم ہے اس حوالے سے. کیونکہ اگر ہم آئینی طور پہ اس کو صوبہ مان لیتے ہیں تو پھر تو مودی کا ایجنڈا پورا ہو گیا نا. تو مودی کا ایجنڈا کون پورا کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی 4 صوبے اور ان 4 صوبوں میں پھر سب سے اوپر صوبائی حکومت آ جاتی ہے. اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کریں، پارلیمانی جمہوریت کی بات کریں، صوبائی حکومت کے نیچے پھر اضلاع کی حکومتیں آتی ہیں اگر وہ قائم ہونے دی جائیں تو. لیکن اگر ایڈمنسٹریٹولی دیکھا جائے تو صوبے کے بعد ڈویژن آتا ہے اور ڈویژن کے بعد ضلع آتا ہے. لیکن اگر ہم ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کریں، یعنی بیوروکریسی نے دیکھ لیں اپنا لچ وہاں پہ بھی فرائی کیا ہوا ہے کہ تاکہ ڈویژن ہوگی تو وہاں پہ کمشنر ہوگا پھر ایک، اور وہ اس کا جو ہے وہ رہن سہن جو ہے وہ کسی وزیر اعظم سے کم نہیں ہوگا، پروٹوکول جو ہوگا اس کمشنر کا. لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ ایک سفیر زیادہ حکومت کرتی ہے اور وہ جو ہے جمہوریت جو ہے جو منتخب نمائندے ہیں وہ پھر ضلع کے لیول کے اوپر ضلعی حکومتیں ہوتی ہیں. پھر تحصیل کے لیول پہ کام آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر یونین کونسل آ جاتی ہے جس کو ہم عرف عام میں پنجابی زبان میں گلی محلے کے بھی کہہ دیتے ہیں، موری ممبری بھی کہتے ہیں اس کو، ہاں کونسلر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ وہ. تو یونین کونسل جو ہے یہ والی ڈویژن جو تھی یا یہ والا نظام جو تھا یہ جناب پرویز مشرف کی دین ہے اس قوم کو. تو اس کے بعد چونکہ ان کے جانے کے بعد چونکہ الیکشن ہوا ہی نہیں یا سنجیدہ ہوا ہی نہیں اور کسی نے اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک یونٹ ہے ڈیموکریسی کا پورے ملک کے اندر وہ یونین کونسل کا ہے. اب ان یونین کونسل کے لیول کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کے بقول کہ مجھے 30 ڈیڈیکیٹڈ نوجوان چاہیے جن کی میں سے میں جس کو بھی فون کروں وہ مجھے ہوشیار باش ملے. اچھا 4 گھنٹے کا فرق ہے یو کے کا اور پاکستان کا. یعنی میاں صاحب اگر صبح 8 بجے فون کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 4 بجے وہ ہوشیار باش ملنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں میاں صاحب جو ہیں یہ ایجنسیوں کا کام تو آسان نہیں کر رہے. یہ سوچنے کی بات ہے یہ جو، کیونکہ ایجنسیوں کو جو اب دیکھیں نا کوئی بھی گراس روٹ لیول تک تو بندہ نہیں چھوڑا نا انہوں نے، گرفتاری کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے. ٹھیک ہے اس نے اے سی کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے جی، لو جی اے سی صاحب مدعی بن گئے اور ایم پی اے کو اندر ٹھوک دیا. ٹھیک ہے وہ دیکھو جی اس نے گالی دی ہے جی اے سی کو. وہ بیچارہ ثابت کرے نا عدالت میں، اتنی دیر میں تو 2-3 مہینے اندر رہ گیا ہے نا. اس نے کیا کیا ہے جی، اس نے جناب فوج کو گالی دے دی ہے، لو بندہ 6 مہینے آستے اندر چلا گیا. وہ بیچارہ ثابت کرتا پھر فوج سے گالی پہ بات نہیں رکتی. پھر یہ غدار بھی ہے جی، یہ بھارت کا راہ کا ایجنٹ بھی ہے. پھر راہ کے ایجنڈوں کے اوپر کام کرو تم، ایجنٹ ہم، ٹھیک ہے، یا ایجنٹ دوسرے، اور راہ کا ایجنڈا تم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہو. یہ آپ اب گلگت بلتستان ہی دیکھ لیں نا، وہ ان کا ایجنڈا ہے نا
کہ آپ اسے آئینی طور پہ اپنے ملک میں شامل کریں، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو ہم نے آئینی طور پہ یہ شامل کر لیا اور یوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تو ان کا ایجنڈا ہے نا، جو مبینہ طور پہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کے سامنے مان کے آئے تھے، ایجنڈا بھلا کیوں ڈراپ ہوا ہے اور ٹرمپ رہ گئے؟ ادروائز یہ ایجنڈا اب تک امپلیمنٹ ہو جانا تھا، وہ کسی میس میں بلا کے دھمکی نہیں لگائی گئی تھی کہ ہم کرنے لگے ہیں؟ تو جب حکومت، اب میں سوچتا ہوں کہ جب حکومت بھی اپنی بنوا لی وہاں پہ، تو اب کیوں نہیں کر رہے جی اس کو 5واں صوبہ ڈکلیئر، یا اس کے بھائی اسمبلی ریزولوشن پاس کرے گی اور اس کے بعد وفاق نے نوٹیفائی کر دینا، اب کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے نا، جنہوں نے دھمکی لگوائی تھی کرو نا، اتنوں سائیں بدل گئے ہیں، مالک بدل گئے ہیں، ماسٹر بدل گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ہم تو اس ماسٹر کے لیے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنے جا رہے تھے یا کرنے لگے تھے یا اب بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن ماسٹر کی آنکھیں بدل گئی، پہلا ماسٹر بدل گیا ہے، دوسرے کی آنکھیں بدل گئی ہیں۔ خیر، اب یہ جو 30 یا 45 لوگ ہر یونین کونسل میں سے ہوں گے، پہلا تو میرا آبجیکشن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ان بیچاروں کے تو تھانوں میں چکر لگتے رہیں گے۔ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی حالات بدل گئے ہیں، اب وہ پیٹھ پر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے شاید اب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے یہ نہ آئیں۔ پہلے جو پی ایم ایل این کے لوگ جو تھے وہ اپنی قیادت کو گراس روٹ لیول تک نہیں لے کے جاتے تھے، تو شاید ایک یہ بھی وجہ تھی اس کی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے موجودہ دور کے اندر، تو یہ گراس روٹ لیول تک پارٹی کی کیوں نہیں لے جائی جا سکتی جو ہے قیادت یا تنظیم، کہ ہر یونین کونسل کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ہو؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو زوما ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے پارلیمانی جمہوریت کے اندر پارٹی نہیں ہو سکتی، جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہی وہاں کا مطلب یونین کونسل میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہی عہدے دار ہوگا، کیونکہ اگر آپ عہدے دار اور کینڈیڈیٹ کو الگ الگ کریں گے تو ایک عجیب قسم کی دھما چوکڑی مچ جائے گی۔ یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ پارلیمانی جمہوریت والے ملکوں کے اندر ہمیشہ پارٹی الگ ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ الیکٹ ہوتا ہے یا الیکشن لڑتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے، اس منتخب بندے کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس سے پارٹی تھوڑی سی قائم دائم رہتی ہے، کیونکہ وہ بندہ ہار جائے یا جیت جائے پارٹی کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ہوتا ہے، یہ جو پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے اصول اپنایا ہوا ہے یہاں پہ پارلیمانی جمہوریت میں اپنی جماعت کی تنظیم رکھنے کا یا نہ رکھنے کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ الیکشن جیت گیا ہے تو پارٹی اوپر ہی اوپر، اور الیکشن ہار گیا تو پارٹی نیچے ہی نیچے۔ وہ پارٹی کو الگ رکھتے ہیں، برطانیہ سے ہی لیا ہے نا، ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے، تو وہ پارٹی کو الگ رکھتے ہیں۔ سیدہ وارسی جو ہے وہ پارٹی میں ایلیویٹ ہو کے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ اس ساجد جو ہے وہ پارٹی کے اندر جاتا ہے، لیکن جیسے الیکشن لڑتا ہے پارٹی کے کیڈر سے ریزائن کر کے تو وہ وہاں پہ جوائن کر لیتا ہے ایز اے منسٹر، یہ وہ سارا کچھ۔ تو لیکن ہماری جو ہے وہ پارٹیاں جو ہیں سیاسی پارٹیاں نہیں مانتی۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب کہ یہ جو کام کرنے لگے ہیں میاں صاحب، ہمارا ان کو چھوٹا سا مشورہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے پاس پہلے پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی یوتھ، کوئی سوشل میڈیا، اس طرح کے سارے گن سے وہ پاک ہوں، نئے لوگ، ینگسٹر، ٹھیک ہے، 35 سال سے زیادہ ان کی عمر نہ ہو جو آپ نے شرط لگائی ہے، لیکن ان کا کسی اور پارٹی کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہی نئے لوگوں کو ملے گا، ورنہ رانا ثناءاللہ صاحب کا صاحبزادہ جو ہے وہ یوتھ کا چیئرمین بن جائے گا، اور وہ بہاول نگر کے وہ جو کیا ہے عاطف صاحب ہمارے، وہ چونکہ کسی ایم این اے ایم پی اے کے کچھ ہوں گے تو وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ بن جائیں گے۔ تو اس طرح نہ ہو، مطلب کہ جس کے پاس پہلے کوئی پارٹی کا عہدہ ہے وہ ان جو ہے نوجوانوں کے اندر، 30 نوجوانوں کے اندر یا 45 نوجوانوں کے اندر شامل نہ ہو۔ ایک دوسری بات، یہ تیسری بات ہو گئی ویسے بائی دا وے، اور اس حوالے سے ایک اور بھی کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جس طرح کہ ان کا کوئی اپنا ذاتی کاروبار ہو یا اپنی جاب ہو، یعنی یہ فنانشلی نہ ہوں، کم از کم یہ نہ ہو جس طرح کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ جب آپ کو اگر جیتنے دیا جائے، جو کہ مجھے فی الحال تو مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر حکومت آ جاتی ہے پارٹی کی، تو یہ لوگ فائلیں بنا کے اور چیف منسٹر ہاؤس کے چکر لگا رہے ہوں کہ ہم نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں لہٰذا ہمیں نوکری لے کے دی جائے۔
آپ اگر تھوڑی سی کیلکولیشن کریں یونین کونسل کے لیول کے اوپر، اگر 30 نوجوان بھی اکٹھے کریں تو یہ کوئی 1.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اور اتنے ووٹ نہیں تھے پی ایم ایل این کے گزشتہ الیکشن کے اندر. وہ ٹھیک ہے آر ٹی ایس بند کر کے ان کے ووٹ بہت سارے چوری کیے گئے، لیکن اگر اس رزلٹ کو ہم درست مان لیں تو اتنے ووٹ گزشتہ الیکشن میں نہیں تھے، اور اس سے کچھ تھوڑے سے ہی زیادہ پی ٹی آئی کے تھے. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا مطلب کہ اہم ہے، ان باتوں کے اوپر غور کیا جانا چاہیے. یہ میاں صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے وہ ہمارا جو گزشتہ بھی علاج تھا کہ انہوں نے ڈانگ پکڑ لیا ہاتھ کے اندر اور خود میدان میں اتر آئے ہیں. اور جب وہ خود میدان میں اترے ہیں تو وہ سارا جو شہباز شریف صاحب اور دوسرے احباب جو ہیں جو ترانہ گاتے پھرتے تھے وہ سائڈ بھی ہو گئے، اور نعرہ وہی چلے گا جو میاں نواز شریف لگائے گا، کیونکہ ووٹ میاں نواز شریف کا ہے. ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر اور کسی کا ووٹ نہیں ہے. ان کے تمام کرٹکس جو ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ جو میاں صاحب کرنے لگے ہیں اس میں ایک اور بھی بات مجھے سمجھ آئی کہ مقامی طور پہ ان کا کیا رابطہ ہوگا. کیا یہ کوآرڈینیٹر کے ذریعے موو کریں گے، یا میاں صاحب براہ راست ان 1.5 کروڑ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور کمیونیکیٹ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا ہے. تو جب آپ اس طرح کر رہے ہوں گے تو ان سے پھر جو ہوگا وہ ان کا کیا کہنا چاہیے احتساب کون کر سکے گا؟ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ان کی تنبیہ، چلیں سزا تو دور کی بات ہے، ان کی تنبیہ ہونی ہوتی ہے نا، وہ کون دے پائے گا؟ تو دیکھیں ابھی انہوں نے اس کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں. وہاں پہ کوئی ان کا عہدیدار بھی تو ہوگا نا جس کو ابھی تک میاں صاحب نے اناؤنس نہیں کیا. وہ کیا ہوگا؟ اس کی پارٹی کے اندر کیا پوزیشن ہوگی، یا وہ براہ راست جو ہے وہ مریم بی بی کے تحت کام کرے گا؟ تو وہ سلسلہ سامنے آئے گا تو ہم مزید اس کا انالیسس کر کے آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو میاں نواز شریف کو اسی وقت کر لینی چاہیے تھی جب انہوں نے اسلام آباد سے لاہور بذریعہ جی ٹی روڈ آنے کا فیصلہ کیا تھا. اگر وہ کر لیتے تو شاید یہ وقت جو ہے یہ قوم کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو بہرحال دیر آئد درست آئد، اب بھی اگر ہو جائے یہ کام تو بہت زبردست ہوگا. یہ لوگ بیسیکلی میرا خیال ہے اس لیے انڈکٹ کیے جا رہے ہیں پارٹی کیڈرز کے اندر کہ یہ الیکشن والے دن ووٹ کا پہرا دے سکیں اور ووٹ کی عزت کی حفاظت کر سکیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کے لیے توفیق عطا کرے.